السلام علیکم۔ ناول رکیب الفت قسط نمبر 22 کا حصہ دوم۔ یہاں اشما اور وہاں ایشال اس کے ایک دم بدلتے ایکسپریشنز کو دیکھ کر بھونچکا گئی تھی۔ موم، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ میری اچھی والی موم نہیں ہیں۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ ہوا کیا ہے رومی، ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اشما نے پیار سے پوچھا۔ آپ اور ڈیڈ مل کر مجھے پاگل بناتے ہیں، آپ دونوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ باقاعدہ رونے لگا تھا۔ ہوا کیا ہے رومان؟ اشما کو غصہ آ گیا تو ذرا سختی سے بولی۔ آپ وہاں کسی کام سے نہیں گئی ہیں، بلکہ آپ تو ڈیڈ کے ساتھ گھومنے انجوائے کرنے گئی ہیں، مجھے لے کر نہیں گئی۔ وہ روتے روتے کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں میرا بچہ، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ مما یہاں اکیلی ہیں، ڈیڈ تو آپ کے پاس آنے والے ہوں گے تھوڑی دیر میں۔ نہیں نہیں، وہ وہی ہیں، میں نے ابھی انہیں آپ کے پیچھے دیکھا ہے۔ دماغ صحیح ہے کیا تمہارا رومی؟ یہاں کہاں سے آئیں گے وہ؟ اس بات چیت کے درمیان اشال کی آنکھیں بھی اشما کے پیچھے کسی کا تعاقب کر کے مسکرا رہی تھی۔ اپنے پیچھے دیکھے موم! اشما نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اکبر وہیں تھا۔ وہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل تھا۔ بڑے سے ہال میں دور دور کئی پلنگ رکھے تھے جن پر مریض لیٹے تھے اور ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی۔ ان میں سے ایک کے پاس ہی اکبر کھڑا اس کی بات سن رہا تھا۔ اشما تو اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی اور موبائل آن ہی رکھ کر بڑے بڑے قدم لیتی اس تک پہنچی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں خدمت، اس نے معصومیت سے کہا۔ خدمت کے؟ اشما نے چبا کر ادھورا جملہ کہا۔ رومان نے آپ کو ویڈیو کال پر دیکھ لیا ہے یہاں، وہ رو رہا ہے بہت، کہہ رہا ہے کہ ڈیڈ اور موم یعنی میں اور آپ اسے چھوڑ کر گھومنے آ گئے ہیں۔ اچھا لاؤ فون مجھے دو، میں سمجھا دیتا ہوں اسے۔ اکبر نے اشما کے ہاتھ سے اس کا فون لیا اور باہر جا کر بات کرنے لگا۔ جب واپس آیا تو مسکرا رہا تھا اور کال کنیکٹ کی ہوئی تھی۔ لو بات کرو۔ موم آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ڈیڈ کو تنگ مت کیجیے گا، بالکل گڈ گرل کی طرح رہیے گا۔ میں کال کر کے پوچھوں گا ڈیڈ سے کہ آپ نے کوئی شرارت تو نہیں کی۔ اشما رومان کی اس کایا پلٹ پر حیران ہو رہی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے تو رو رہا تھا، اب ہنس ہنس کر الٹا اشما کو سمجھا رہا تھا۔ اکبر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں ہاں رومی، میں نہیں کروں گی آپ کے ڈیڈ کو پریشان، اس نے آہستگی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب اس کی توپوں کا رخ اکبر کی طرف تھا۔ کیا کہا ہے آپ نے رومی کو جو 1 منٹ میں اس کا یعنی رومان خانزادہ کا مائنڈ چینج ہو گیا؟ بڑی حیران بھی تھی وہ۔ بس یہ تو ایک سیکرٹ ہے، اکبر نے اسے مزید تیج دلایا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر میں ایشو کو چلے جانا ہے واپس۔ رومی کا کیا ہوگا، اکیلے کیسے رہے گا وہ؟ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ وہ بہت غصہ ہو رہی تھی۔ زیادہ ٹینشن مت لو ایشال، کہیں نہیں جا رہی، وہ وہی ہے جب تک ہم واپس نہیں جائیں، وہ رومی کے ساتھ ہی رہے گی، بلکہ شاہزیب بھی اپنا کام نمٹا کر کل رات تک وہاں پہنچ جائے گا۔ اشما کا لہجہ تھوڑا دھیما ہوا جبکہ اکبر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ رہا تھا۔ اور اور آپ آئے کیوں ہیں یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ اس نے میں کو کھینچا اور 2 قدم چل کر اس کے قریب آ گیا۔ اصل میں ڈر لگ رہا تھا بہت، کہیں پھر سے چلی گئی مجھے چھوڑ کر تم، تو میں کیا کروں گا؟ اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دینے والا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا دھیمے سے۔ تو اس کا مطلب اب میرے پیچھے پیچھے گھومیں گے آپ؟ ہاں نا، اکبر نے کہہ کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں یہاں کی نرس ہوں، آپ کو ضرورت ہو کسی بھی کام کے لیے تو میں حاضر ہوں۔ نہیں نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں ہوں نا ان کا پرسنل اسسٹنٹ، میں دیکھ لوں گا۔ وہ نرس وہاں کی مقامی نرس تھی، اکبر کو نہیں جانتی تھی۔ نرس کی آنکھیں اتنے خوبصورت اسسٹنٹ کو دیکھ کر کھلی تھی جو اب اپنے اسیروں کے کف فولڈ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی ہے وہ کریں، پاگل ہو گئے ہیں، اشما نے دل میں کہا اور کندھے اچکا کر کام میں لگ گئی، جبکہ اکبر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور باقاعدہ وارڈ بوائے کے فرائض بھی انجام دے رہا تھا۔ مریضوں کو ڈرپس اور انجیکشنز لگانا، مریضوں کو اٹھانا بٹھانا بھی وہ خوش دلی سے کر رہا تھا، جبکہ 2 گھنٹے میں ہی اشما کو اس کا یوں اپنے پیچھے پیچھے گھومنا کھلنے لگا تھا۔ ہائے ڈاڈو سٹھو چھوکرو، ایک ضعیف عورت نے اشما کے پیچھے کھڑے اکبر کے لیے تعریفی جملہ کہا تو اس کا چیک اپ کرتی اشما کے ہاتھ تھمے۔ اماں کب سے ہو رہی ہے اس طرح کی کھانسی؟
کیا یہ لڑکا تیرا کمپوڈر ہے چھوکری؟ اشما نے پوچھا کچھ اور اماں نے جواب کچھ اور دیا۔ اماں جو پوچھ رہی ہوں وہ تو بتائیں۔ اے لڑکی بات سنو ہماری۔ اکبر جو پہلے بھی ان کی باتیں سن رہا تھا اماں کے پاس ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہائے کتنے پیارے ہو تم لڑکے، ماں صدقے نظر نہ لگے اماں کی تجھے۔ بوڑھی اماں نے اس کی بلائی لی تھی اور اشما کو پتا چل گیا تھا کہ اب وہ بزرگ خاتون اس کی تو کسی بات کا جواب نہیں دیں گی، سو وہ انہی کے برابر والے مریض کے بیڈ کی جانب بڑھ گئی، لیکن کان اس کے اسی طرف جانب متوجہ تھے۔ اور بتاؤ برخوردار، شادی تو نہیں ہوئی تمہاری؟ نہیں تو اماں، ابھی تو شادی نہیں ہوئی۔ یہ جملہ سن کر اشما کے پیپر پہ کچھ لکھتے ہاتھ تھمے، لیکن اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ اچھا، اور محبت وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے؟ نہیں اماں، میں اتنا خوش قسمت کہاں، مجھ سے کہاں کوئی لڑکی محبت کرے گی۔ وہ حد درجہ معصوم بنا ہوا تھا۔ اشما نہ جانے کون سی کہانی لکھنے کھڑی ہو گئی تھی وہاں، کہ بس لکھے ہی جا رہی تھی یا شاید لکھنے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس نے اکبر کی اس محبت والی بات پر ہنکارا بھرا۔ ارے شہزادوں جیسے تو ہو تم چھوکرے، کیوں نہیں کرے گی تمہیں کوئی پسند؟ اچھا بس ایک سوال اور، پھر تمہیں میں ایک پیشکش کروں گی، اماں نے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا۔ واقعی اماں، میرے لیے؟ آپ کے پاس کچھ؟ وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ ارے ہاں لڑکے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کماتے کتنا ہو؟ یہ کمپوڈری کرتے ہو یا کچھ اور بھی؟ وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ اماں نے بڑی سوچ کر کہا۔ وہ سیٹ پر جو کام کرتے ہیں وہی۔ کیا مطلب سیٹ؟ اکبر کو اماں کی انگلش سمجھ نہ آئی۔ ارے وہی جو نوکری کے علاوہ جو کام ہوتا ہے۔ او سائڈ بزنس، ارے ہاں وہی موا سیڈ بزنس، ہاں کرتا ہوں سائڈ بزنس۔ 18,000 نوکری سے ملتے ہیں، یہی کمپوڈری سے، اور سائڈ بزنس ہے میرا۔ وہ سوچنے لگا، پنکچر بھی لگا لیتا ہوں۔ اشما کو اکبر کی بات سن کر ہنسی آئی تھی۔ وہ کیسے اماں کو پاگل بنا رہا تھا؟ 20,000 کے تو جوتے پہن رکھے تھے اس نے۔ بس بس اتنا کافی ہے، اب ہماری پیشکش سنو۔ ہماری خیر سے 4 بیٹیاں ہیں، چاروں ایک سے بڑھ کر ایک، چندے آفتاب چندے ماہتاب، سب کی سب پڑھی لکھی۔ اکبر کو تو اماں کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس گاؤں میں اماں نے شاید اپنی لڑکیوں کو زبردست اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے۔ سب کی سب 8ویں پاس ہیں اور قرآن بھی پڑھ رکھا ہے، اماں نے بڑے ہی فخر سے بتایا تھا۔ اکبر نے بآواز بلند کہا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ اس نے دل سے کہا تھا، کیونکہ اس ماحول میں اتنی تعلیم دلوانا، وہ بھی اپنی بیٹیوں کو، ایک قابل تعریف عمل تھا۔ اب تم چلو ہمارے ساتھ، دیکھ لو ایک نظر، ان میں سے جو پسند آئے ہم اس سے تمہاری شادی کروا دیں گے۔ سب 16، 18، 20 سال کی عمر کی ہیں۔ اماں اکبر کو ایسے بتا رہی تھی جیسے اسے کوئی لاٹری نکل گئی ہو، جبکہ اکبر تو اماں کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا اور اشما کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے وہ فائلز وہیں پٹکی اور پلٹ کے اماں کے بیڈ تک آئی۔ اماں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں اتنی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں؟ اکبر اشما کی شکل دیکھ کر منہ پہ ہاتھ رکھے ہنسنے لگا۔ ارے نہیں لڑکی، ہم ٹھیک ہیں، ابھی ضروری بات کر رہی ہوں میں، ابھی تم جاؤ یہاں سے۔ ہاں بھائی برخوردار، جواب دو جلدی، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ اماں کو تو شاید اکبر بطور داماد پسند آ ہی گیا تھا۔ اشما 1 منٹ تو کھڑی رہی، پھر اپنا فون جیب سے نکال کر بولی، او ہو، آپ کے بیٹے کی کال آ رہی ہے، لیں بات کر لیں۔ اس نے یہ جملہ جمع کر کہا تھا اور اکبر کے ہاتھ میں فون پکڑا دیا۔ اماں جو ابھی تک اکبر کو غیر شادی شدہ سمجھ رہی تھی، گھور گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ میں ابھی آیا اماں، آپ
آرام کریں۔ ان کی تیز نظروں سے گھائل ہو کر اکبر نے وہاں سے غائب ہونے میں عافیت جانی۔ اشما جو اپنا کام کر چکی تھی کمرے کے کونے میں لگی ٹیبل پر بیٹھ گئی جو ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز کے لیے لگائی گئی تھی۔ اکبر وہاں پہنچا اور اس کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ویسے تم نے یہ سب کیوں کہا؟ اچھا خاصا میرا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ تم تو منہ لگاتی نہیں ہو۔ کم از کم دوسری سے ہی کچھ سکھ مل جاتا مجھے۔ لیکن ایک منٹ، تم جل رہی ہو کیا؟ اکبر شوخ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اشما نے نظر اٹھا کر اسے گھورا اور بولی، جلتی ہے میری جوتی۔ جو مرضی آئے وہ کریں آپ، دوسری تیسری واٹ ایور۔ ٹو بی کنٹینیو AW the novels, ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ اور معاف کیجیے گا آج یہ ویڈیو بہت عجیب سی بنی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور وائس اوور بھی بہت آگے پیچھے ہو رہا ہے اور ویڈیو بھی بہت نا جھوم رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں اس کو ڈیلیٹ کر کے نیکسٹ مطلب اس کو صحیح کر کے بھی میں بنا کے لگا سکتی ہوں، لیکن اس میں پھر تھوڑا سا ٹائم کنزیوم ہو جائے گا۔ تو مجھے بتا دیجیے گا، آپ لوگ جیسا بھی کہیں گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ پہ۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔